السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عورتوں کے پردے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کیا احکامات نازل فرمائے ہیں۔ ناظرین، اہل عرب کے اندر عورتوں کے تعلق سے بے محالہ اختلاط کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے یہاں پر بھی جو معزز اور اعلیٰ درجے کے خاندان تھے وہ بے تکلف عورت اور مردوں کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خاص طور سے اہل قریش یہ بے محالہ عورتوں کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اس زمانے کے اندر بھی جو لونڈیاں اور باندیاں ہوا کرتی تھی، یا جو مغنیات یا پیشہ ور خواتین ہوا کرتی تھی، وہ ضرور بن سنور کر اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر پردے کا مستقل حکم نازل ہونے سے پہلے بھی صحابیات اور امہات المومنین اپنے طور پر پردے کا اہتمام کیا کرتی تھیں، اور وہ اس طرح سے مردوں کے درمیان نہیں آیا کرتی تھی، مردوں سے اختلاط نہیں کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا تھا وَهِيَ مُوَلِّيَةُ وَجْهِهَا إِلَى الْحَائِطِ کہ ہم اپنے چہروں کو دیواروں کی طرف کر لیا کرتے تھے، یعنی ہم صحابہ اکرام کی طرف رک کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی صحابیات اور امہات المومنین باقاعدہ اس بات کا اہتمام کرتی تھیں کہ وہ مردوں کے درمیان نہ جائیں اور مردوں سے ان کا اختلاط نہ ہو۔ ناظرین، قرآن پاک کے اندر پردے کا مستقل حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام آتے رہتے تھے، اور بسا اوقات صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بھی کھاتے تھے اور اس کا بننے کا انتظار بھی کرتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آیا اور ان کو یہ تقاضا پیدا ہوا، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ اللہ کے نبی، کیوں نہ پردے کا حکم اللہ کی طرف سے آ جانا چاہیے، کیونکہ امہات المومنین کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، سب طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ سب سے پہلے جو حکم قرآن پاک کے اندر نازل ہوا ہے پردے کے تعلق سے، وہ سن 5 ہجری میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر پردے کے تعلق سے 7 آیتیں نازل فرمائی، جن میں سب سے پہلی آیت سورۃ النور کی 53ویں آیت نازل فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو، تم اپنے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت داخل مت ہوا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ اب جب تم نبی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ بغیر اجازت داخل ہونے کو ممنوع قرار دے دیا، منع کر دیا۔ ناظرین، 70 سے زیادہ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پردے کے تعلق سے رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر پردے کے تعلق سے جو 7 آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 3 آیتیں تو وہ ہیں جو سورۃ النور کے اندر نازل فرمائی، اور 4 آیتیں وہ ہیں جو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ساری آیتوں کا احاطہ کرنا اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بڑا مشکل ہے۔ میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور مختصر ان کی تعریف عرض کروں گا۔ ناظرین، سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔
اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے وجود پر پردہ ڈال لیا کریں، وہ کوئی چادر ڈال لیا کریں اور گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا فائدہ بھی بیان فرما دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو پہچان لیا جائے گا، یعنی لوگ جب وہ پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں گی تو لوگ جان لیں گے کہ یہ شریف اور عزت دار گھروں سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں، ان پر ہمارا بس نہیں چلنے کا۔ فلا یوزین، دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ ان پر کسی بھی بدتمیز قسم کے انسان کی بدتمیزی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لوگوں کے کسی طرح کے غلط خیالات اور ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ انسانوں کی بد نظری سے اور انسانوں کے گندے تیروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ پردے کا مقصد بیان فرما دیا قرآن نے۔ پہلا مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ عزت دار گھروں سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں۔ دوسرا مقصد یہ بیان فرما دیا کہ وہ عورتیں مردوں کے گندے تیروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک جگہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پالو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہر جاؤ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دور جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں بنسور کر نکلتی تھی اور اپنی خوبصورتی کا، اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی تھی، اس طرح سے تم اپنی خوبصورتی کا، اپنے حسن کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر مت نکلو، ٹھہری رہو گھروں کے اندر۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ اچکنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے، اپنا تیر بنا لیتا ہے، اور پھر اس سے من چاہا کام کرواتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے۔ علامہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ گھر کے اندر ہو، یعنی اگر کسی عورت کو اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر قرار پائے، بغیر کسی اشد ضرورت کے وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضرۃ، کہ عورت کے لیے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ حالت اضطراری پیدا ہو جائے، یعنی اشد ضرورت ہو، بیمار ہو یا کوئی ایمرجنسی پوزیشن ہے تو اس موقع پر عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ان شرائط کے ساتھ جو شرائط باہر نکلنے کے لیے شریعت نے عائد کیے ہیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے کیا کن کن شرائط کے ساتھ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی بات ارشاد فرمائی مثل الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلها کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لها، کہ زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے والی عورت اس ظلمت کی طرح ہے جو قیامت کے دن ہوگی، یعنی قیامت کے دن کس طرح کی تاریکی ہوگی، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، اس تاریکی کی طرح ہے وہ عورت گویا کہ جو بنسور کر نکل رہی ہے، اپنی زینت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکل رہی ہے، وہ عورت ایسا ہے جیسا کہ وہ ایک اندھیرے میں اور تاریکی میں اور ظلمات میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لعن اللہ الکاسیات العاریات، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو باوجود کپڑے پہننے کے ننگی نظر آتی ہیں۔ کاسیات کپڑے پہنی ہوئی ننگی خواتین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی ایسی خاتون جس نے بظاہر کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے باریک ہیں جس سے ان کا بدن ظاہر ہو رہا ہے، یا اتنے تنگ ہے جس سے ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، یا اتنا شارٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پورے اعضاء چھپ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ایسی عورت وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی مستقل لعنت میں ہے، اس کے اوپر مستقل لعنت برس رہی ہے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کپڑوں کے اندر تین معیار کو پہلے وہ دیکھے۔
اگر یہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کپڑے کے اندر پائی جا رہی ہے تو وہ کپڑا عورت کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. یعنی وہ کپڑا اتنا باریک تو نہیں ہے کہ اس کا جسم جھلک رہا ہو، اتنا تنگ تو نہیں ہے کہ اس کے اعضاء کی نمائش ہو رہی ہو، اتنا شارٹ تو نہیں ہے کہ اس کا پورا بدن ڈھک ہی نہیں پا رہا ہو. اگر یہ تین چیزیں کپڑے کے اندر پائی جا رہی ہیں تو عورت کے لیے وہ کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نارمل کپڑا ہو چاہے وہ برقع ہو. جیسا کہ آج کل بہت سے برقعے ایسے چل رہے ہیں جس میں بدن بالکل تنگ ہو جاتا ہے، بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے، اس طرح کے برقعے بھی پہننا جائز نہیں ہے. ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن آئی اور انہوں نے ایک بہت باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس سے ان کے بال ظاہر ہو رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خفا ہو گئی. غصے میں آپ نے اس دوپٹے کو لیا اور پھاڑ دیا اور آپ نے اپنی طرف سے ایک موٹی اوڑھنی ان کو دی اور کہا کہ تم اس کو اوڑھا کرو. چنانچہ ناظرین، پردے کا جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 ہجری میں نازل ہوا ہے، اور صحابیات نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ جس وقت قرآن پاک کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا اور ہمیں آ کر ہمارے مردوں نے گھروں پر بتایا تو ہم نے اپنے اوڑھنی کے لیے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، دوسرے کپڑوں کو ہم نے پھاڑا اور اوڑھنی بنائی. بعض خواتین جن کے گھروں میں کوئی اوڑھنی بنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے کمر کے پٹکے کو پھاڑا اور اسی کو اوڑھنی بنا لیا. تو یہ اہتمام صحابیات کے یہاں پر تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی خواتین کو ایسے کپڑے قطعاً نہ پہنائیں جن سے ان کا بدن جھلکتا ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہی خواتین آپ کے گریبان کو پکڑیں گی اور کہیں گی کہ یہ ہمارے مرد جو ہیں انہوں نے ہمیں جہنم میں ڈلوا دیا اور یہ ہمارے لیے کپڑے لا کر دیتے تھے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کی خواتین اور بچیاں کس طرح کا کپڑا پہنتی ہیں اور وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. شادی سے پہلے اگر کوئی بچی برقع لگاتی ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور گھر کے ذمہ داری کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچی ہے. حالانکہ بالغ ہونے کے بعد کسی بھی بچی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بے پردہ گھر سے باہر نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک ایسا دین ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی راحت اور سکون رکھی ہے. اور پردہ عورت کی زینت ہے. پردے کے بغیر عورت کا کوئی وجود نہیں ہے، پردے کے بغیر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شریعت کو ماننا ہوگا.